ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت و اہمیت والا ہے۔ آپ اس کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنی فضیلت و اہمیت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 دنوں کی۔ اور تمام محدثین کے نزدیک بالاتفاق ان 10 دنوں سے مراد وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی کہ یہ وہ دن ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ابن حبان کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فرمایا ایام عشر ذی الحجہ تھی، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل۔ فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب جو ان 10 دنوں کے اندر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا زیادہ محبوب ہے کہ وہ باقی دنوں کے اندر اتنے محبوب نہیں، لیکن جتنے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اندر کیے جائیں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول وَمَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے لیے محنت کوشش کرنا، کیا اللہ کے ہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں کیا جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں میرے صحابہ، ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، جہاد سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَمَاذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ مجاہد جو اللہ کے رستے میں نکلا، اپنا مال بھی ساتھ لے کے نکلا، اور جہاد کے اندر اس کا مال بھی کام آ گیا، خود بھی کام آ گیا، یعنی کہ اللہ کے رستے میں وہ شہید بھی ہو گیا اور اس کا سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس مجاہد کے عمل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ جو 10 دن ہے یہ عام جو مجاہد ہے اس کے جہاد کرنے سے یہ 10 دن زیادہ افضل ہے۔ تو حالانکہ جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجاہد کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، بڑے فضائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر شہید کے، لیکن فرمایا یہ جو 10 دن ہیں جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح
ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. روزہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. 9 ذو الحجہ کا آدمی روزہ رکھتا ہے، باقی روزے بھی آدمی رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح نماز بھی، اور اسی طرح حج بھی، قربانی بھی، زکوٰۃ بھی، تمام عمل، یہ تمام جو بنیادی بڑی عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں. اس لیے ہمیں ان دنوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، ورنہ کیا پتہ کہ ہماری زندگی کے اندر پھر یہ ہمیں دن نصیب ہوں یا نہ ہوں. اور وہ کون سے اعمال ہیں جو مین اور بنیادی باتیں کون سی ہیں کہ جن کا ہمیں ان 10 دنوں کے اندر خیال رکھنا چاہیے، جن کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو پھر اس کے بعد کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم نے تکبیرات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنی زبان سے تکبیرات ادا کرتے رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور ایک روایت کے اندر اس دعا کے ساتھ یہ بھی الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی کہ کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے. اور بالخصوص جب 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. باقی دنوں کے اندر ذی الحجہ کے ہم نے اپنی طرف سے جو ہے علیحدہ ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. لیکن 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہنا، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا یخرجان الی السوق، وہ بازار کی طرف نکل جاتے تھے، بازار کے اندر جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے. لوگ سن کر وہ بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اس لیے جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح دوسرا عمل ان 10 دنوں کے اندر کہ اگر اللہ تعالی نے آدمی کو طاقت دی ہے، اگر اللہ تعالی نے آدمی کو جو ہے وسعت دی ہے، مال کی وسعت عطا کی ہے، آدمی کو حج پر جانا چاہیے، آدمی کو حج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے. زندگی میں اس کے لیے حج کرنا ایک مرتبہ یہ فرض ہے. اور یہ حج یہ اسلام کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا
فرمایا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، فرمایا یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے، مال کی وسعت دی ہے، فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج ضرور کرے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا کہ جب آدمی ایک عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو پہلے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ الا الجنہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور فرمایا جو شخص حج مبرور کرتا ہے، حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ حج کو صحیح تمام جو اس کے ارکان ہے اس کے مطابق ادا کرتا ہے، حج کو سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ فرمایا جو حج مبرور ادا کرتا ہے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو مال کی وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج کرے، وہ حج کرے اور عمرہ کرے۔ اور اسی طرح تیسرا امر کہ جس کے بارے میں ہمیں ان 10 دنوں کے اندر خیال رکھنا چاہیے وہ روزہ ہے۔ روزہ ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس روایت کے اندر مسلسل روزوں کا بھی ذکر ہے کہ آدمی اگر ان 10 دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ تک 9 مسلسل روزے رکھنا چاہے وہ مسلسل روزے رکھ سکتا ہے۔ اور بالخصوص نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احتسب الی اللہ عز وجل، فرمایا میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا یعنی کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا قبلہ وما بعدہ، ایک گزشتہ سال اللہ تعالیٰ اس سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور آگے فرمایا ایک جو بعد میں آنے والا ہے آئندہ سال اللہ تعالیٰ اس 1 سال کے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ تو جو شخص 9 ذی الحجہ کا، ہماری 9 ذی الحجہ اتوار کو بڑھ رہی ہے یعنی کہ اتوار کے دن کا روزہ، اس لیے تمام بھائیوں نے کوشش کرنی ہے، تمام ماؤں بہنوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے روزے رکھ کر پھر جو مرضی کرتا رہے کہ اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل کہ جس کا ہمیں ان 10 دنوں کے اندر خصوصی خیال رکھنا چاہیے وہ ہے نماز۔ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرض تو واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ
ہم نے نوافل کی پابندی کرنی ہے، نوافل کی پابندی کریں، تہجد کی پابندی کریں، اشراق کو ادا کریں، سنت مؤکدہ کی پابندی کریں۔ ان تمام جو نوافل ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور فرض تو فرض ہی ہے، اور ایک بات یہ یاد رکھو کہ قربانی اس شخص کی قبول ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے والے آدمی کی قربانی قبول ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس آدمی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ پھر حکم دیا ونہر، اور پھر قربانی کریں۔ پہلے نماز کا حکم دیا ہے، پھر قربانی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فرمایا فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، کہ آدمی اگر نماز کے سوال میں پاس ہو گیا، اگر آدمی نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی تو وہ باقی سوالوں میں بھی پاس ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ السَّائِرُ عَمَلِهِ، کہ اگر آدمی نے نماز کی پابندی نہیں کی، نمازوں کے اندر سستی کی، کوتاہی کی، فرمایا وہ باقی سوالوں میں بھی فیل ہو جائے گا، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نماز یہ سب سے پہلے ہے، اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رکن ہے، اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ باقی چیزیں بعد کے اندر ہیں، اور نماز کا حکم سب سے پہلے ہے، نماز سب سے پہلے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنتی اور جہنمی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں دنیا کے اندر تم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، تمہارے تمام معاملات ہمارے اکٹھے ہوتے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تم جہنم کے اندر ہو؟ تو جہنمی سب سے پہلے یہی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، تم دنیا کے اندر ہمیں نماز کے لیے بلاتے تھے، ہمیں کہتے تھے نمازیں پڑھ لو، نماز کی پابندی کرو، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اپنی من مانی کی، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نماز نہیں پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ تو جہنمی سب سے پہلے یہی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور نماز یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کہ مسلمان اور کافر آدمی کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان صرف فرق کی نماز ہے، کہ جو مسلمان آدمی ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، اور کافر جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں فلاح پا جاؤں،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ، بلکہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں لگاتا ہے۔ کیا کہتا ہے مؤذن؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آؤ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ تم کامیابی تلاش کرتے ہو، کامیابی نماز کے اندر ہے، کامیابی نماز کے اندر ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ یہ صدائیں لگاتا ہے اور ہم اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلاوا آیا ہے کہ کامیابی تمہیں نماز میں ملے گی، ہم توجہ نہیں کرتے کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے، پھر ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم نہیں کامیاب ہو سکتے، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے۔ آسان ہوتی ہے، ہم توجہ نہیں کرتے، ہم دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، کام کاج میں مشغول ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کاروبار کو چھوڑ دیا، ہم نے کام کو چھوڑ دیا تو ہمیں مال کا خسارہ ہو جائے گا، مجھ سے مال کم ہو جائے گا، میں بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہی ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے رحم میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ کتنا رزق کھائے گا، کتنی عمر گزارے گا۔ ایک ایک لقمہ جو اس نے دنیا کے اندر کھانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میں نماز پر آ گیا تو جو مجھے مال کا خسارہ ہو جائے گا، میرے کاروباروں میں خسارہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، کاروبار کے اندر برکت ہوگی، کاروبار کے اندر برکت ہوگی۔ اور اسی طرح کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی دیکھو وہ فلانا شخص کروڑوں پتی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کے پاس یہ کیسے آ گیا؟ میرے بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص نمازی ہے، اگرچہ اس کا رزق تھوڑا ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی۔ ایک شخص کروڑوں کماتا ہے، اربوں کماتا ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ دیندار نہیں ہے، اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مال اس کے لیے فساد ہوگا، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، حد الوسع کوشش کریں کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ ایک نبینا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں، اجازت دیں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بلایا اور اس کو کہا، کیا تم کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، ہاں اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تجھ پر فرض ہے کہ تم مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ فرض ہے۔ بغیر شرعی عذر کے آدمی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، بغیر شرعی عذر کے آدمی جو ہے نماز وہ نہیں پڑھ سکتا۔ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی شخص کو کھڑا کروں اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان تمام عبادات سے پہلے جو سب سے پہلے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔
جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر کوئی شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کرتا ہے، میرا جانور جی اتنا مہنگا ہے اور جناب میں نے اتنا بڑا جانور لیا ہے، اگر کوئی شخص دکھاوے کو قربانی کرتا ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان 3 آدمیوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا ایک عالم ہوگا، ایک عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بتا تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا اور ساری زندگی لوگوں کو سکھاتا رہا یہاں تک کہ میں فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لوگوں کو اس لیے دین سکھلایا کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا قاری ہے، لوگ کہیں یہ بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کے اندر تیرے چرچے ہو گئے، تیری شہرت ہو گئی، لیکن آج میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ حالانکہ عالم کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر پر غنی آدمی ہوگا، مالدار آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بتا تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، بڑے وسائل دیے تھے، میں نے اس مال کو تیرے راستے کے اندر خرچ کیا، مدارس پر خرچ کیا، یتیم بچوں پر خرچ کیا، بیوہ عورتوں پر خرچ کیا، تیرے راستے کے اندر میں نے مال کو خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف یہ اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ شخص بڑا مالدار ہے، بڑا غنی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تیرے چرچے ہو گئے، تیری شہرت ہو گئی، لیکن آج میرے لیے تیرے ہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بڑا فضیلت ہے، بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن ریاکاری آ گئی تو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے بھی فرمائیں گے کہ بتا تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے راستے کے اندر جہاد کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو سے صرف یہ اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص بڑا بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے۔ دنیا کے اندر تیرے چرچے ہو گئے، تیری مشہوری ہو گئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو اس لیے ہر عمل سے پہلے، نماز سے پہلے، قربانی سے پہلے، ہر عمل سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کہ جو بھی نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا عمل کیوں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔